گزشتہ جمعے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کی ولادت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن عیسائی اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے افراد تفرید کا شکار ہو گئے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کیا مانتے، ایک شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عیسائیوں نے غلو کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ چھٹے پارے میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، اور اہل کتاب کا لفظ جب بولا جاتا ہے قرآن کریم میں یا اہل الکتاب بہت سے مقامات میں ہے، تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں۔ اہل کتاب کا معنی ہوتا ہے کتاب والے، جن کو کتاب دی گئی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بعض مقامات میں یہ لفظ الذین اوتوا الکتاب استعمال ہوا ہے، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے۔ کتاب سے مراد جن کو تورات دی گئی ہے، جن کو انجیل دی گئی ہے۔ تو تورات یہودیوں کو دی گئی ہے، انجیل عیسائیوں کو دی گئی ہے۔ تو اس لیے جب بھی الذین اوتوا الکتاب کا لفظ آئے یا اہل الکتاب کا لفظ آئے تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ اے یہود و نصارہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، فرمایا کہ اپنے دین عقیدے میں غلو نہ کرو۔ یہ جو تم نے افراد تفرید اختیار کی ہوئی ہے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے بیٹا ماننے سے انکار کیا، اور انہوں نے حضرت مریم میں ایک غلط الزام لگایا، اور حضرت مریم کا ایک رشتہ دار تھا یوسف نامی شخص، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یوسف کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، یعنی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا، اور عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ اس دین میں، اس عقیدے میں تم غلو اختیار نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں سچ بات کہو، جھوٹی بات نہ کہو۔ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، وہ تو صرف اللہ کا رسول ہے، وہ کلمۃ، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ یعنی جیسے تم یہ کہتے ہو یہودیوں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ایسا تعلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو کسی ایسے شخص کو نبی رسول نہیں بناتا، یہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اور انبیاء رسول وہ تو سب سے زیادہ پاکیزہ ہستی ہوتی ہیں، وہ تو لوگوں کے لیے ان کی شخصیت وہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، تو وہ کس طرح اس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اور جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ کلمۃ، ہاں اللہ کا کلمہ ہے۔ تو اس کلمے سے کیا مراد ہے؟ کلمے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن فیکون سے پیدا ہوا ہے، بس۔ کوئی شوہر اور بیوی کا جیسے تعلق قائم ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت ایسا نہیں ہوا، بس اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے
انہوں نے حضرت مریم کے یہاں پھونک ماری، اس سے حمل ٹھہر گیا اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا۔ بس اس کلمت سے بھی بعض عیسائیوں نے مغالطہ لیا کہ یہ شاید اس مراد اللہ کا بیٹا ہے، نہیں، القاہا الی مریم وروح منہ، یہ کلمہ ایسا ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا ہے، وہ کہا گیا ہے، یا روح سے مراد روح القدس ہے، جبرائیل نے آ کے ان کو کہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ادھر ادھر کی باتیں نہ کہو، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ جو تم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے یہ عقیدہ بھی اختیار نہ کرو، چونکہ عیسائیوں کا بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ نے کچھ بنا دیا تثلیث کا عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے، چونکہ عیسائیوں کے بھی فرقے ہیں نا، کیتھولک ہے اور پروٹسٹنٹ ہے اور آرتھوڈوکس، یہ تین بڑے ان کے فرقے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کا عقیدہ الگ الگ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ تثلیث کا تم نے جو عقیدہ رکھا ہے اس کو ایسے نہ کہو، انتہو، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، اور خیر لکم، اپنے لیے بھلائی اور اچھائی کا ارادہ کرو، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں، وہ یکتا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہی وہ اکیلے اس کی ملکیت ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ صرف اکیلا کارساز، وہ کافی ہے، سب کا رکھوالا وہ صرف اللہ ہے۔ تو یہ جو عقیدہ اختیار کیا انہوں نے غلو والا عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے پر تنبیہ فرمائی ہے کہ فرمایا کہ اے یہود و نصارہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے جو عقیدہ اختیار کیا اس عقیدے سے باز آ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو چونکہ اللہ کا مقصد یہ دکھانا تھا لوگوں کو کہ میں بغیر باپ کی بھی پیدا کر سکتا ہوں اور بغیر ماں باپ کی بھی پیدا کر سکتا ہوں، جیسے آدم کو کیا، اور بغیر باپ کی جیسے عیسیٰ کو کیا۔ یہ اسباب، یہ ذرائع، یہ اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، انسان محتاج ہے۔ تو یہ والی بات تھی، جب اللہ نے ان کو بنایا تو مقصد تو یہ تھا ایک یہ، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ کے بعد جب وہ لوگ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، بہت سی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ نے خود فرمایا کہ مجھے بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کو واپس لانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کتاب یعنی تورات کا علم دیا، اور انجیل تو ان پر نازل تھی، تو جو پہلے سے کتاب تھی تورات وہ بھی سکھا دی، وہ کتاب جب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ بھی سکھائی، اور حکمت ان کو سکھائی، اور اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اس میں کتاب والتورات والانجیل، تو کتاب کی تفسیر تورات سے ہے اور حکمت کی تفسیر انجیل سے ہے۔ تورات کو کتاب کہا گیا اور انجیل کو حکمت کہا گیا۔ تورات کو کتاب اس لیے کہا گیا کہ تورات میں احکامات تھے، حکمتیں نہیں تھیں، اور انجیل میں حکمتیں تھیں، احکام نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دونوں کتابیں دے دی، کتاب بھی آ گئی، احکامات اور حکمت بھی آ گئی، یعنی تورات انجیل دونوں کا علم اللہ نے دیا۔ اور پھر وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، یہ جو عقیدہ عیسائیوں نے بنایا ہے یہ انتہائی غلط قسم کا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ عقیدہ اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، اللہ فرماتا ہے
کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا کہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے انتہائی بری بات کہی ہے، اور یہ اتنی بری بات ہے کہ اے قریب ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، یعنی یہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، یہ کہنا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دینا، یہ اتنا برا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے تو زمین آسمان پھٹ جائے، وہ تنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، زمین پھٹ جائے، وہ تخر الجبال حدا، اور یہ پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے ٹوٹ کے۔ یعنی اس سے بھی یہ بری بات ہے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے یہ۔ اس لیے یہ جو عقیدہ ہے یہ انتہائی غلط قسم کا عقیدہ ہے۔ اللہ تو اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، نہ وہ باپ ہے اور نہ وہ بیٹا ہے، بس اس نے اپنی قدرت کا ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا۔ برگیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، وہ رسول الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جیسا کہ خود انہوں نے فرمایا مجھے بنی اسرائیل کے یعنی یہودیوں کی جو وہ گم شدہ بھیڑیں ہیں ان کو واپس لانے کے لیے بھیجا گیا ہے، جو وہ بھٹک گئے ہیں راستے سے، وہ اسلام سے ہٹ گئے ہیں، وہ شرک کی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ معجزات دیے ہوتے ہیں، وہ اس زمانے کے حساب سے معجزات ہوتے ہیں۔ اس وقت لوگوں میں جس چیز کا چرچا زیادہ ہو اسی طرح کے معجزات اس حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی 4 معجزات دیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، فرمایا وہ کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطیر، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ پہلا معجزہ، پہلی نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے، گارے سے پرندوں کی شکل کی مورتیاں بناتا ہوں، یعنی مٹی کے پرندے بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک دیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس کے بعد اس میں پھونک مارتے تھے، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا تھا مٹی کا۔ یہ پہلا معجزہ دیا ان کو۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہے؟ وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ میں جو لوگ پیدائشی طور پہ نابینے، اکمہ، یا وہ برس کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ جیسے وہ سفید داغ سے نہیں پڑ جاتے کہ جلد خراب ہو جاتے ہیں، تو جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ ہے، وہ بیماری ہے کہ جب انسان کا جسم بالکل گل جاتا ہے، وہ جسم گوشت گرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی بیماری، جو لوگ اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوں، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس زمانے میں اس کا علاج نہیں تھا، حالانکہ اس زمانے میں بہت بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، یہ طب کا دور تھا، بقراط اور جالینوس جیسے بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے طبیب وہ زمانے میں وہ موجود تھے، لیکن جو عام ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے جو مریض لا علاج ہو جاتا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا تھا۔ اب کسی کی پیدائشی طور پہ اگر نظر نہیں ہے تو ڈاکٹر تو اس کو نظر نہیں لگا سکتے، ہاں کسی میں کوئی نظر کمزور ہو جائے اس کا علاج تو ممکن ہے، لیکن ایک آدمی پیدائشی طور پر نابینا ہو اس کو علاج تو ناممکن ہے۔
نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پہ ہاتھ پھیرتے، دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آدمی بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور تیسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ احیی الموتیٰ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کہنے لگے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب آدمی مر جائے، اس کی روح پرواز کر جائے، تو اس وقت تو سارے وہ ڈاکٹر طبیب تھے، بہت سارے مشہور تھے، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور طبیب بھی آ جائے، وہ کسی بھی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس وقت چونکہ حکمت تھی بہت زیادہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ان سب معجزات کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، لیکن سب کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے وہ کر رہے تھے، اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا تھا، اللہ نے ان کو اذن دیا ہوا تھا۔ اس لیے معجزہ جو ظاہر ہوتا ہے، دو باتیں یاد رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ معجزہ خلاف عادت ایک کام ہوتا ہے، عام طور پہ جو لوگ کام کر رہے ہوں اس طرح کوئی کام کر دینا یہ معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ عام لوگ جو روٹین میں کر رہے ہیں اس سے بالکل الٹ ایک کام کر دیا جائے، یا عام لوگ جو کام نہ کر سکتے ہوں اس طرح کا کام ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو معجزہ کا معنی عاجز کرنے والی چیز اعجاز سے ہے۔ تو یہ چونکہ انسانوں کو عاجز کر دیتا ہے، انسان کی عقل وہ دنگ رہ جاتی ہے، اس لیے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ معجزہ میں وہ کسی پیغمبر کے، رسول کے ہاتھ میں تو ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس پیغمبر کا کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کا پیچھے امر ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس لیے معجزات کا ذکر کرتے کرتے بیچ میں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 4 بندوں کو زندہ کیا ہے۔ پہلا آدمی عازر کے نام سے ایک آدمی تھا، ان کا دوست تھا، اس کا گھر آپ سے کئی دن کی مسافت پر تھا۔ وہ سخت بیمار ہوا، اور اس کے بعد وہ پھر اس کی بہن آپ کے پاس آئی، اس کی حالت زار بیان کی۔ آپ جب 2-3 دن کا سفر طے کر کے اس کے گاؤں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی فوت ہو گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کا دفن بھی ہو گیا۔ تو دفن کر دیا گیا، آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ۔ وہ مردہ قبر سے زندہ ہو گیا۔ اور پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک عورت کا بیٹا تھا، اس عورت نے آپ کی بڑی محنت سماجت کی تو آپ نے اس لڑکے کو بھی زندہ کر دیا۔ اسی طرح ایک عورت کی بیٹی تھی تو وہ بھی، اس نے بھی اس طرح کی آپ سے التجا کی، آپ نے اس کو بھی زندہ کر دیا۔ اور چوتھا آدمی جس کو آپ نے زندہ کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام تھا۔ اور نوح کے 3 بیٹے تھے نا، ویسے تو 4 تھے، ایک غرق ہو گیا تھا، ایک جو غرق ہو گیا تھا اس میں طوفان میں، باقی 3 لگے تھے، سام، حام، یافس، یہ 3 تھے۔ اور جو مر گیا تھا اس کا نام یام تھا، مشہور اس کو کنعان کہتے ہیں۔ تو 4 تھے، 4 میں سے ایک تو غرق ہو گیا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، 12ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن جو 3 تھے، پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ ہیں، آبادی ہے پوری دنیا میں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ تو یہ جو بیٹا تھا سام، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پہ گئے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے درمیان تو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ تو آپ اس کی قبر پہ جب گئے تو آپ نے کہا سام کو قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔
تو اس وقت ان کا سر وہ آدھا سفید ہو چکا تھا، تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، تو انہوں نے کہا قیامت قائم ہو گئی ہے کہ مجھے اٹھایا جا رہا ہے، قیامت کے بعد سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید قیامت ہو گئی ہے اس لیے مجھے زندہ کیا جا رہا ہے۔ تو عیسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، قیامت نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ آپ کے بال کیوں سفید ہو گئے؟ تو اس زمانے میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، یہ بال سفید ہونا شروع ہوئے لوگوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان میں سے کسی کے بال بھی سفید نہیں ہوتے تھے، چاہے ان کی عمر 300 سال، 400 سال، 500 سال بھی لوگ رہے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے تو 900-950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال کیوں سفید ہوئے؟ اس وجہ سے کہ اس دنیا جو اللہ نے بنائی ہے کائنات، اس کی بھی انسان کی عمر کی طرح ایک عمر ہے۔ اسے انسان پیدا ہوتا ہے نا، بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو بڑھاپے کی ایک نشانی وہ بال سفید ہونا ہے۔ آج کل تو جوانوں کے بال بھی سفید ہوتے ہیں، لیکن ویسے جو عام نشانی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اس کے بعد پھر مر جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس دنیا کی بھی اللہ نے ایک عمر رکھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے بارہا کہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ گر جائے گا، ستارے سیارے گر جائیں گے، یہ زمین، یہ ساری پہاڑ ختم ہو کر ہموار ہو جائے گی، اس کے بعد پھر قیامت ہے، پھر میدان حشر ہوگا۔ تو یہ دنیا کی بھی ایک طبعی عمر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک دنیا جوان تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دنیا کا بڑھاپا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر لوگوں کے بالوں میں، سر میں، داڑھی میں سفیدی آنے لگی۔ تو وہ حضرت جو سام جب زندہ ہوئے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید قیامت ہے۔ تو چونکہ اس وقت جب وہ بیدار ہوئے تو حضرت ابراہیم کے بعد کا زمانہ ہے، تو اس لیے ان کا جو ہے وہ آدھا سر وہ سفید ہو چکا تھا، ورنہ ان کے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ ان میں سے جو حضرت سام تھے، ان سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اسی حالت میں جانا پسند کرتے ہو یا واپس جانا چاہتے ہو، اپنی دوبارہ جو موت کے بعد والی زندگی ہے، برزخی زندگی، اس میں جانا چاہتے ہو؟ تو حضرت سام نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ پر وہ موت کی وہ سختی، وہ تلخی جو سکرات کی ہوتی ہے، جب روح نکالتے وقت ہوتی ہے، فرمایا کہ اگر وہ نہ ہو تو میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ وہ تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے انسان کو، تو اس لیے وہ تکلیف نہیں ہوئی، دوبارہ بہر وہی پر وہ چلے گئے اسی حالت پر اپنی قبر میں۔ باقی جو 3 لوگ تھے ان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پھر زندہ رہے، اور بعض کے ہاں پھر آگے اولاد بھی ہوئی، ان کی شادی بھی ہوئی، وہ لوگ پھر دوبارہ پھر ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ 4 قسم کے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ تو یہ 3 معجزات ہو گئے۔ چوتھا معجزہ ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا کہ جو کچھ تم گھروں میں کھا کے آتے ہو تمہیں میں بتلا سکتا ہوں، جو تم بچا کے آتے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا کہ جو آدمی گھر سے کھانا کھا کے آتا تو وہ اس کو بتا دیتے تھے مجلس میں کہ تم نے یہ کھایا، آج تم نے گوبھی کھائی ہے، تم نے گوشت کھایا ہے، تم نے چاول کھائے ہیں، وہ بتا دیتے تھے۔ اور جو بچا کے آیا وہ بھی بتاتے تھے کہ تم نے اس کچھ بچا کے آئے ہو۔ یہ ان کا بوجھ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ صرف یہ کھانا کھانا اور کھانا بچا کے رکھنا، صرف اس بارے میں اللہ نے علم دیا تھا، ہر چیز کا علم نہیں دیا تھا کہ جو آدمی جو کسی زمانے میں یا جہاں بھی کوئی کام کر رہا ہے اس کو انہوں کو پتہ چل جائے، نہیں، صرف یہ ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ 4 قسم کے معجزات تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو دعوت دیتے رہے، ان کو کفر شرک سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اس وقت چونکہ یہودی جو علماء تھے ان کے اپنے مفادات تھے،
ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ یار یہ تو جو عیسیٰ آیا ہے یہ تو ہمارے مفادات کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تو اصل دین کی جب ان کو دعوت دی جانے لگی، ان کو بتایا کہ تم نے یہ جو تو اللہ کے احکامات میں تحریف کی ہے، یہ ان کو چبھنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے اور قتل کرنے کی ایک سازش تیار کی۔ اور مختلف قسم کی روایتیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا بھی تھا، فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، جب ان کو انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ تو کفر پر اڑے ہوئے میری بات نہیں مان رہے، تو قال، انہوں نے کہا، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار کون ہوگا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، یہ 12 آدمی تھے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، ان کے حواری، نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہوں گے۔ تو یہ باقی لوگوں نے نہیں مانا۔ پھر اس وقت انہوں نے سازش تیار کی، تو 4000 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کیا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے۔ یہاں بھی مختلف قسم کی روایتیں، ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ تو اس وقت یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے اور قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ کچھ اور تھا، انہوں نے کچھ اور سوچا تھا۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ کی عمر ایک روایت کے مطابق 33 سال تھی، اور ایک روایت یہ ہے کہ 80 سال تھی۔ اتنا عرصہ انہوں نے وہاں گزارا ہے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے اپنے ایک بندے کو اندر بھیجا، وہ جا کے صورتحال کا جائزہ لے یا جا کے ان کو پکڑے۔ تو اندر جو آدمی گیا ہے اس کا نام بھی لکھا ہے، کہیں اس کا نام تطلانوس ہے، کہیں کچھ اور نام لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جب آدمی اندر گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتے بھیج کے اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ جس گھر میں تھے اس گھر کی چھت پھٹی اور وہاں سے سیدھا ان کو اٹھا کے لے گئے۔ اب اندر جو آدمی گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس آدمی کو مشابہ بنا دیا، اس کی شبیہ حضرت عیسیٰ کی اس پر ڈال دی، تو چہرے سے ایسا لگنے لگا کہ یہ عیسیٰ ہے۔ چنانچہ بعد میں وہ باقی لوگ بھی گئے یہودی، اور انہوں نے اس آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اب یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور ان کو سولی پہ لٹکایا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا تھا اور اس کے بعد انہوں نے سولی پہ لٹکایا ہے، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، 3 دن قبر میں رہے، اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ لیکن عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا اور اس کے بعد وہ فوت بھی ہوئے، دفن بھی ہوئے، پھر ان کو قبر سے اٹھایا گیا ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، قادیانی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اب فوت ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ لے جائیں گے۔ قرآن کریم نے جو بات بتائی ہے ہمیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 ہے اور پھر 158 بھی ہے۔ اس میں فرمایا اللہ نے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی اس کو وہ سولی پہ لٹکا سکے، یہ نہیں ہوا۔ تو گویا کہ جو یہودیوں کا عقیدہ ہے قتل والا وہ بھی غلط ہے، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے صلیب پہ لٹکائے جانے والا، وہ جو صلیب کا نشان بھی لگاتے ہیں عیسائی، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہوا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو آدمی اندر گیا تھا حضرت عیسیٰ کو کہ وار کرنے کے لیے یا ان کو پکڑنے کے لیے یا مخبری کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو تو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا، لیکن اس آدمی کو حضرت عیسیٰ کے مشابہ بنا دیا۔ جب یہودی اندر گئے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، تو وہاں جو آدمی تھا انہوں نے پکڑ کے اسی کو مار دیا، قتل کر دیا۔
قتل کرنے کے بعد جب انہوں نے غور کیا تو انہوں نے کہا یار اس کا یہ اوپلا جو دھڑ ہے چہرے والا یہ تو عیسیٰ کی طرح ہے، لیکن جو نچلا دھڑ ہے یہ تو عیسیٰ کی طرح نہیں ہے، تو وہ گڑبڑ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہاں یار ہمارا ایک بندہ اندر گیا تھا، اگر ہم نے اس کو قتل کیا ہے، یہ عیسیٰ ہے، اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، قتل تو کر دیا، اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے تو پھر ہمارا بندہ کہاں گیا؟ ایک بندہ تو ہم نے بھیجا تھا، اور اگر ہمارا بندہ ہی ہم نے اپنا بندہ قتل کر دیا ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گیا؟ یہ والی بات ان کو آج تک ان پہ یہ معمہ حل نہیں ہوا۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ نہ انہوں قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا ولیکن شبہ لہم، لیکن یہ معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا، ابھی تک وہ شک میں پڑے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ بھی اس میں اختلاف کر رہے ہیں یہود و نصارہ، تو میں کہ وہ ابھی تک اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم کوئی دلیل نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے کس کے گمان کے اٹکل بچوں کے، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے یقینی طور پہ عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا تھا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے جو قرآن کریم میں ہم نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے، ان کو اللہ نے اٹھایا، اور احادیث بھی بہت ساری ہیں جن احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ آئیں گے، دجال کا ظہور ہو جائے گا، حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا، تو اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے، اور شام جو موجودہ شام ہے سیریا، اس کی جو مسجد ہے مسجد دمشق، یہ شام کا دارالحکومت ہے، اس کے مشرقی کنارے پر دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور پھر وہیں اسی وقت اقامت کہیں جا چکی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس وقت نماز کی امامت کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ اس امت محمدیہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، اور اسی ہمارے جو دین ہے اسی دین کی ترقی اور ترویج کریں گے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لَيَنزِلَنَّ ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ضرور بے ضرور آسمانوں سے نازل ہوں گے، حکماً عدلاً، ایک عادل حکمران بن کے، عدل و انصاف ہوگا دنیا میں، ظلم کا نظام کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ پہلا کام یہ کریں گے، اور اس وقت پھر زمین کے اوپر خزانوں کی فراوانی ہوگی، ہر چیز وافر ہو جائے گی، کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، اتنا زیادہ مال و دولت ہوگا انصاف کی وجہ سے۔ فَلَيَقْتُلَنَّ الدَّجَّالَ، تو پہلا کام کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ یہ جو عیسائی اس خنزیر کو کھاتے ہیں نا حلال سمجھ کے، تو یہ قتل کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خنزیر حلال نہیں ہے۔ تو یہ خنزیر یہ بعد میں عیسائی بادشاہ تھا، قسطنطین روم کا بادشاہ تھا، اس نے خنزیر کو حلال کیا تھا اور کھانا شروع کیا، اس کے بعد عیسائیوں نے کھانا شروع کر دیا، ورنہ اس سے پہلے عیسائی بھی نہیں کھاتے تھے۔ تمام کتابوں میں تمام ادیان میں خنزیر حرام ہے، یہ عیسائیوں نے خود اس کو بنایا ہے۔ تو یہ خنزیر کو قتل کریں گے، وَلَا يَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب اس لیے توڑیں گے کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے میرے بارے میں کہ مجھے صلیب پہ لٹکایا گیا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، اس لیے اس نشانی کو توڑ دیں گے۔ وَتَكُونُ السَّجْدَةُ وَاحِدًا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس وقت سجدہ صرف ایک اللہ کا ہوگا، دنیا سے کفر و شرک کا ختم ہو جائے گا، یہ سارے یہودی یہ قتل ہو جائیں گے، عیسائی اکثر مسلمان ہو جائیں گے، اور باقی تو سارے مسلمان ہیں تو ساری دنیا میں۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا، یہ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اللہ سارے کے سارے لوگ حضرت عیسیٰ پر گویا کہ یہ ایمان لائیں گے اور ان کو مانیں گے باقاعدہ طور پر۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق اور ان کی وفات اور زندگی سے متعلق جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ آج حضرت کی نشست میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو صحیح عقیدہ ہے قرآن و سنت والا وہ اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔